اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ابو الحکیم مجاہد اپنی چھٹی کتاب دین اسلام اور اس کی خالصیت جس میں نے مسلمانوں بتایا ہے کہ احادیث کو کس طرح جانچنا ہے کہ یہ احادیث واقعی میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے ادا ہوئی ہیں یا صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام استعمال کیا گیا ہے۔ بخاری شریف اجمی محدثین کی 3 صدی ہجری میں لکھی گئی 6 کتب میں سب سے اعلیٰ مقام رکھتی ہے۔ تمام علماء کرام اس پر متفق ہیں کہ بخاری شریف اس سچی کتاب قرآن مجید کے بعد صحیح ترین کتاب ہے۔ بخاری شریف کے محدث نے 16 سال کی انتھک محنت کے بعد 6 لاکھ احادیث اکٹھی کی۔ ہر مسلمان کے علم میں یہ بات ہونا بہت ضروری ہے۔ ان میں سے 5,90,000 سے زیادہ احادیث کو محدث نے خود ہی ایک طرف کر دیا۔ صرف 9,082 احادیث کو اس نے بخاری شریف کا حصہ بنایا۔ میرے نزدیک سب سے زیادہ تکلیف دہ بات محدث کی یہ بات تھی کہ جب محدث نے یہ بتایا کہ اس نے یہ 9,082 احادیث استخارہ کر کے لکھی ہیں۔ مسلمانوں، استخارہ صرف وہیں کیا جاتا ہے جہاں پر شک ہو، جہاں پر یقین کامل ہو۔ مسلمان کی پاور ہی نہیں کہ استخارہ کر سکے، اور وہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے بارے میں۔ سورہ نام آیت نمبر 33، قد نعلم، یقیناً ہم جانتے ہیں، انہ لا یحزنک الذی یقولون، کہ ضرور انجیدہ کرتی ہیں تم کو وہ باتیں جو کہتے ہیں یہ لوگ۔ فإنہم لا یکذبونک، لیکن حقیقت واقعہ یہ ہے کہ نبی نہیں جھٹلاتے یہ تجھ کو۔ ولکن الظالمین بآیات اللہ یجحدون، بلکہ یہ ظالم تو اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں۔ اگر محدث کو یقین تھا کہ یہ 9,082 احادیث سچی ہیں تو رب کعبہ کی قسم، اس سچی کتاب کی قسم، محدث کسی حدیث پر استخارہ نہیں کر سکتا تھا۔ یہ جرم ہے مسلمانوں۔ جب یقین کامل ہو جائے کہ یہ بات میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے ادا ہوئی ہے تو اس بات پر استخارہ نہیں کوئی کر سکتا۔ کسی مسلمان کی جرأت ہے کہ اس سچی کتاب کی ایک بات پر استخارہ کر سکے؟ ہر مسلمان متفق ہے کہ اس کا ایک ایک لفظ رب العالمین کی طرف سے نازل کیا گیا ہے۔ کیونکہ محدث کو خود یقین کامل نہیں تھا، محدث نے صاف صاف بتایا، مسلمانوں تمہیں، کہ میں نے ہر حدیث استخارہ کر کے لکھی ہے۔ اب باقی مسلمانوں پر فرض تھا، بلکہ فرض عین تھا کہ ان تمام احادیث کو اس سچی کتاب سے موازنہ کر لیتے تاکہ وہ سچائی تک پہنچ سکتے۔ یہ واحد کتاب ہے جس نے فیصلہ کرنا ہے کہ یہ احادیث میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے ادا ہو سکتی ہے یا نہیں۔ تو پھر علماء کرام کو بھی بخوبی پتہ ہے کہ یہ احادیث کی گارنٹی کوئی نہیں، تبھی تو وہ ان کے جھٹلانے والوں پر منکر حدیث کا فتویٰ لگاتے ہیں۔ سچی کتاب کی قسم، اگر علماء کرام کو یقین کامل ہو کہ یہ حدیث صحیح ہے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے ادا ہوئی ہے، تو ہر صورت وہ اس سچی کتاب کی پیروی کرتے ہوئے اسے جھٹلانے والوں کو کافر کہتے۔ یہ قانون ہے اس سچی کتاب کا کہ جس نے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بات کے ایک حکم کا انکار کیا وہ کافر ہے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 32، قل اطیعوا اللہ ورسول، اطاعت کرو اللہ کے رسول کی۔ اے نبی ان سے کہہ دیجئے اطاعت کرو اللہ کے رسول کی۔ فَإِن تَوَلُّوا، پس اگر وہ روگردانی کریں، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، تو بے شک اللہ محبت نہیں کرتا کافروں سے۔ یہ قانون دیا سچی کتاب نے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بات کا انکار کفر، اسلام، فوراً مسلمان اسلام سے خارج ہو کر کافر بن جاتا ہے۔ مسلمانوں،
یہ سچی کتاب، اس کی حفاظت کا وعدہ رب العالمین نے کیا ہے۔ یہ نازل کرتا ہے تنزیلوں میں رب العالمین، نازل کرتا ہے رب العالمین کی طرف سے۔ انہ لقول رسول کریم، یہ پیغام ہے فرشتہ علی مقام کی زبان کا۔ سورہ حقہ کی آیت نمبر 40، پچھلی آیت مبارکہ آیت نمبر 43 تھی۔ پھر پروردگار عالم نے اپنے نبی کی گواہی دی ہے، یقیناً تم سیدھے راستے پر ہو۔ گواہی کیوں دی گئی؟ کیونکہ نبی سورہ سبا میں آیت نمبر 50 میں نبی نے گواہی دی ہے، وَإِنْ اهْتَدَيْتُ فَبِمَا يُوحِي إِلَيَّ رَبِّي، اگر میں ہدایت پر ہوں تو اس وحی کی بنا پر جو بھیجی ہے میری طرف میرے رب نے۔ سورہ نام آیت نمبر 50، إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ، نہیں پیروی کرتا میں مگر صرف اس وحی کی جو بھیجی جاتی ہے میری طرف۔ یہ گواہی ہے انبیاء کے سردار کی۔ مسلمانوں، یہ واحد کتاب ہے جو پروردگار عالم کی حفاظت میں ہے۔ جتنی بھی پچھلی الہامی کتب آئیں جن کی حفاظت کا رب العالمین نے وعدہ نہیں کیا، وقت گزرتے گزرتے لوگوں نے ان میں کتنی ترامیم کی۔ یہ لوگوں کی عادت ہوتی ہے، چونکہ محدثین کی کتب صدیوں تک لوگوں کے پاس رہیں، آج بھی مختلف لوگوں کے پاس ہے۔ اس لیے کوئی بات یہ یقینی طور پر نہیں کہہ سکتا کہ یہ احادیث منوعاً اسی طرح ہمارے پاس پہنچی جس طرح محدث نے لکھی تھیں۔ اس لیے مسلمانوں ضروری ہو جاتا کہ ان احادیث کی سچائی کو سچی کتاب سے جانچ لیا جائے۔ یہ واحد کتاب ہے جس نے فیصلہ کرنا ہے۔ میں پھر دہراتا ہوں مسلمانوں، میں تمہاری ذات سے دین کے معاملے میں تم سے بھی زیادہ تم سے مخلص ہوں۔ میں چاہتا ہوں تم اس سچی کتاب کی کھلم کھلا مخالفت چھوڑ دو، اس سے بغاوت کرنی چھوڑ دو، اس کو سچی کتاب تسلیم کر لو۔ میرا چینل کھولنے کا مقصد مسلمانوں تمہارے لیے تمہیں سچائی بتانی ہے تاکہ تم جہنم کی راہوں سے جس پر تم سر پر دوڑے واپس جنت کی راہوں پر چل سکو۔ اس لیے لازم ہے تم پر کہ تم سورہ توبہ کی آیت نمبر 119 پر عمل کرتے واتقوا اللہ، ڈرو اللہ سے، وکونوا مع الصادقین، ساتھ دو سچوں کا۔ میری اس کوشش میں جو مسلمانوں کو جہنم کی راہوں سے واپس جنت کی راہوں پر چلانی ہے، مسلمانوں کے سچی کتاب سے کھلی بغاوت سے روکنا ہے، میرے مددگار بن جاؤ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے۔ مسلمانوں، چند فتوے جو سچی کتاب میں پروردگار عالم نے اس کو جھٹلانے والوں کے لیے لگائے، ہر مسلمان کے ذہن میں ہر صورت رہنے چاہیے تاکہ جب بھی بغاوت اس کے دماغ میں آئے تو اس کے سامنے اس کے ذہن میں فوراً یہ فتویٰ آ جائے تاکہ وہ پروردگار عالم سے کھلی بغاوت کرنا سوچنا بھی چھوڑ دے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 159، ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی، بے شک جو لوگ چھپاتے ہیں جو نازل کی ہم نے واضح احکام اور ہدایت، من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب، اس کے بعد کہ ہم کھول کر بیان کر چکے سے لوگوں کے لیے اپنی کتاب میں، اولئک یلعنہم اللہ و یلعنہم اللاعنون، یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ لعنت کرتا ہے، تمام لعنت کرنے والے لعنت کرتے ہیں۔ سورہ لقمان آیت نمبر 32، وما یجحد بآیاتنا الا کل ختار کفور، نہیں انکار کرتا ہماری یاد کا مگر ہر وہ شخص جو غدار ناشکر ہے۔ سورہ سبا آیت نمبر 5، والذین سعوا فی آیاتنا معاجزین، اور جن لوگوں نے بھاگ دوڑ کی ہماری یاد کو نیچے دکھانے کے لیے، اولئک لہم عذاب رجز الیم، ان لوگوں کے لیے عذاب بدترین اور دردناک۔ پھر سورہ راف آیت نمبر 40، ان الذین کذبوا بآیاتنا، بے شک جن لوگوں نے جھٹلایا ہماری یاد کو، واستکبروا عنہا، اور سرکشی اختیار کی ان سے، لا تفتح لهم ابواب السماء، نہ کھولے جائیں گے ان کے لیے دروازے آسمان کے، ولا يدخلون الجنت، اور نہ کبھی داخل ہوں گے جنت میں، حتی یلج الجمل فی سم الخیاط، جب تک کہ نہ گزر جائے اونٹ سوئی کے نک میں سے، وکذالک نجزی المجرمین، اور ہم مجرموں کو ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں۔ پھر سورہ مومن کی آیت نمبر 63، کذالک یؤفک الذین کانوا بآیات اللہ یجحدون، اسی طرح بہکائے جاتے رہے وہ سب لوگ جو اللہ کی یاد کا انکار کرتے تھے۔ پھر مسلمانوں، پروردگار عالم نے حکم دیا تمہیں، سورہ حامیم
سجدہ کی آیت نمبر 6 میں ان الشیطان لکم عدو، بے شک شیطان تمہارا دشمن ہے، فاتخذوہ عدوا، لہذا تم بھی اسے اپنا دشمن سمجھو۔ انما یدعو حزبہ، یقیناً وہ بلاتا ہے اپنے ماننے والوں کو، دراصل وہ بلاتا ہے اپنے ماننے والوں کو، لیکونوا من اصحاب السعیر، تاکہ ہو جائیں وہ شامل دوزخیوں میں۔ اب شیطان کی پکار پر جو لوگ مسلمانوں کو سچی کتاب سے بغاوت پر مدعا کرتے ہیں، ان کے لیے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 221 میں مسلمانوں کو بتا دیا گیا، اولئک یدعون الی النار، یہ بلاتے ہیں دوزخ کی طرف، واللہ یدعو الی الجنۃ والمغفرۃ باذنہ، اللہ بلاتا ہے جنت اور بخشش کی طرف اپنے اذن سے، ویبین آیاتہ للناس، اور کھول کھول کر بیان کرتا ہے اپنے احکام لوگوں کے لیے، لعلہم یتذکرون، شاید وہ کچھ غور و فکر کریں۔ مسلمانوں، علماء کرام کی تو مجبوری ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 176 میں بتا دیا پروردگار عالم نے، ذالک بان نزل الکتاب بالحق، یہ اس لیے کہ اللہ نازل کی یہ کتاب پوری سچائی کے ساتھ، وان الذین اختلفوا فی الکتاب لفی شقاق بعید، اور بے شک جن لوگوں نے اختلاف کیا اس کتاب میں وہ ضد میں بہت دور جا پڑے ہیں۔ مگر سادہ لو مسلمانوں، تمہاری کون سی مجبوری ہے کہ تم بغاوت سے باز نہیں آتے؟ ہر صورت تمہیں توبہ کرنی ہے۔ یہ میری 6ٹھی کتاب دین اسلام اور اس کی خالصیت، جس میں میں نے ثابت کیا ہے کہ بخاری شریف کی لکھی گئی بہت ساری احادیث جو انہوں نے استخارہ کر کے لکھی، اس سچی کتاب انہیں بالکل تسلیم نہیں کرتی کہ ان میں سے کوئی بھی حدیث میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے ادا ہو سکتی ہے۔ اب میں اپنے اگلے بیانات میں بہت ساری حدیث پر بحث کروں گا، ایک ایک کر کے انشاءاللہ مسلمانوں ضرور سن لینا۔ سچائی تک پہنچنا ہے تو تمہیں چاہیے کہ میرے بیانات کو ضرور سنو۔ اگر تمہیں یقین کامل ہو جائے کہ میں نے بغاوت کی ہے سچے دین سے، تو تم پر بھی فرض ہے کہ تم مجھ پر کہو، میرے لیے کہو کہ تجھ پر عبدالحکیم چاہا تجھ پر اللہ تعالیٰ کے تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت ہو، کیونکہ تو نے سچی کتاب سے بغاوت کی، یہ جرم ہے مسلمان۔ نہ میں تمہارا کوئی رشتہ دار، نہ یہ کوئی اور تمہارا، ہر مسلمان نے اپنے اپنے اعمال کا جواب دہی دینی ہے، اس لیے اپنے آپ سے مخلص ہو جا مسلمان، بچ جا جہنم کی راہوں سے، بچ جا ان لوگوں سے جو تجھے جہنم کی راہوں پر دوڑا رہے ہیں، وہ کسی زاویے سے تیرے دوست نہیں۔ صدق اللہ العظیم۔